عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. درود پڑھیں محمد علیہ. حضرات سامعین، معرفت موضوع کے پر آج ہماری 8ویں نشست ہے اور کل اسی عشرے کی آخری مجلس ہوگی. کل ہوگی مجلس انشاءاللہ، کل بھی اسی مقام پر ہوگی اور وہ آخری مجلس ہوگی اسی عشرے کی. میں نے کیا تھا کہ اللہ نے سوال پوچھا اس آیت میں تمام انسانیت سے کہ کیا تم میرے رسول پر اسی لیے نہیں مان لاتے کہ تمہیں میرے رسول کی معرفت نہیں ہے، یا تم نے میرے رسول کو دیوانہ سمجھ رکھا؟ اللہ نے خود جواب دیا، نہیں، میرا رسول دیوانہ نہیں، وہ حق کے ساتھ آیا ہے، لیکن انسانوں کی اکثرت حق سے نفرت کرتی ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر کسی زمانے میں بھی حق باطل کی بیعت کرتا تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. یہ کائنات کا نظام، یہ سورج کا چمکنا، زمین سے ہر چیز کا اگنا اس بات کی دلالت ہے کہ حق نے کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کی. آئیے آج چلتا ہوں جہاں پر رات میں نے آپ کو زحمت دے کر چھوڑا تھا. میں نے رات جو آخریات پڑھی تھی وہ تھی سورۃ ہود کی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون. میرے حبیب کا کیوں انکار کرتے ہو؟ میرے رسول کا کیوں انکار کرتے ہو جو اپنے ساتھ دو گواہ لے کر آئے؟ ایک خدا کی طرف سے قرآن، دوسرا اپنے طرف سے علی. اور اللہ نے فرمایا علی وہ ہے جو رسول کا بلا فصل جانشین ہے، اس کا جز ہے، اس کا نفس ہے. اور اللہ نے فرمایا مومن وہ ہے جس کا رسول کے گواہ پر ایمان ہے. اور فرقوں میں سے جس نے بھی محمد کے گواہ کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ جہنم. کتنی کلیئر بات ہے کہ فرقوں میں سے جس نے بھی محمد کے گواہ کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میرے حبیب اپنی امت کو کہہ دو کہ اس میں شک نہ کریں، کیونکہ یہ تیری پروردگار کی طرف سے حق ہے. اور انسانوں کی اکثرت اس پر ایمان نہیں لے کر آئے گی. دیکھیں آیتیں کتنی ملتی جلتی ہیں کہ ایمان حق ہے. میں نے کہا تھا کہ حق میرا مولا علی ہے. قرآن نے بتایا کہ جناب علی حق پر نہیں ہے، خود حق ہے. حق علی کے پیچھے ہے، علی حق کے پیچھے نہیں ہے، حق علی کے پیچھے ہے. آئیے پھر دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں. یہ آج ابھی پڑھ رہا ہوں، یہ آیت ہے سورۃ محمد کی. دیکھیں جہاں بھی اللہ نے کلیئر بتایا ہے والذین آمنوا، مومن وہ ہیں جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے عمل صالح کیے. یقیناً ان کا قرآن پر ایمان ہوگا. اگر قرآن پر ایمان نہ ہوتا تو عمل صالح کیسے کرتے؟
یعنی قرآن پر ایمان ہے، اس میں اللہ پر ایمان ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، عمل صالح کرتے ہیں. یا اللہ مومن ہو گیا آواز ہے، ابھی تک مومن نہیں. اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، قرآن پر بھی ایمان ہے، عمل صالح بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی تک خدا کی نظر میں مومن نہیں بنے. وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور ایمان لے کر آئے اسی پر جو میں نے محمد پر نازل کیا تھا، کیونکہ وہ ان کی پروردگار کی طرف سے حق ہے. اندازہ لگائے نوجوان آپ نے آیت کا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم ذلك بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہیں جن کا اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، لیکن ابھی تک مومن نہیں بنے. وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور اس پر ایمان لے کر آئے جو محمد پر نازل کیا گیا تھا، اور وہ ان کی پروردگار کی طرف سے حق ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایسا کیا تو جتنے انہوں نے گناہ کیے ہیں میں سب کو ختم کر دوں گا، ان کو نیکیوں کو بڑھا دوں گا. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، کیوں کہ کافر ہمیشہ باطل کی بیعت کرتے ہیں، کافر ہمیشہ باطل کی پیروی کرتے ہیں. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ، اور مومن جو ہیں وہ حق کی بیعت کرتے ہیں. کتنا کلیئر ہو گیا کہ کافر کرتے ہیں باطل کی بیعت، مومن کرتے ہیں حق کی بیعت. کافر کرتے ہیں باطل کی پیروی اور مومن کرتے ہیں حق کی پیروی. پتا چلا حق کا وجود ہونا چاہیے، حق ملفوظ ہی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اندازہ لگا، آپ مسلمان بھائی مجھے بتائیں، اللہ پر ایمان لے کر آئے، رسول پر ایمان لے کر آئے، نماز نہیں پڑھی، تبھی مومن نہ بنے، تبھی اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کیا. وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، اسی پر ایمان لے کر آئے جو میں نے محمد پر نازل کیا تھا، اور وہ ان کی پروردگار کی طرف سے حق ہے، حق پر نہیں، حق ہے. بتاؤ یہ قرآن کے سوا اللہ نے محمد پر کون سی چیز نازل کی تھی؟ قرآن پر تو ایمان ہے، سب کو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ قرآن کے سوا اللہ نے رسول پر کیا نازل کیا تھا؟ تو پورے قرآن حکیم میں آپ کو اس جیسی ایک ہی آیت ملے گی، اور وہ آیت ہے سورۃ مائدہ کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اور رسول غدیر میں علی کو بلند کر کے کہا تھا کہ من كنت مولاہ فهذا علی المولا. پتا چلا قرآن کے سوا، پتا چلا قرآن کے سوا جو اللہ نے رسول پر نازل کیا تھا، جو پروردگار کی طرف سے حق ہے، وہ علی کی ولایت ہے. پتا چلا قرآن سے کہ جب تک علی پر، علی کی ولایت پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے تب تک ان کی نمازیں بیکار ہیں. پہلے علی کی ولایت پر ایمان لے کر آئے کیونکہ وہ پروردگار کی طرف سے حق ہے. اتنا تو کم از کم پتا چلا کہ یہاں ہے کہ حق جو ہے، مومن جو ہے وہ حق کی پیروی کرتے ہیں، کافر جو ہیں وہ باطل کی پیروی کرتے ہیں. اب جو بھی حق کے مقابلے میں آئے وہ باطل ہے. اب جو بھی حق کے مقابلے میں، جب قرآن سے یہ واضح ہو گیا کہ علی حق ہے. رات میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ جا کر دیکھو جتنے مسلمانوں کے تفاسیر ہیں، تفسیر در منصور، تفسیر بیضاوی، تفسیر طبری، یہ جتنی کی تفسیر کبیر کا 5 جلد، جتنی تفاسیر بڑی ہیں
ان سب میں آپ کو ملے گا کہ حق سے مراد میرا مولا علی ہے۔ اب اگر حق باطل کی بیعت کرتا تو زمین اور آسمان میں فساد پیدا ہو جاتا۔ اب جب حق ہے علی، اب جو بھی علی کے مقابلے میں ہے، جو بھی علی کے مقابلے میں آئے وہ باطل ہے، اور جو باطل کو مانے وہ ہے کافر۔ سمجھ میں آیا نا جوانو؟ اب جو باطل کو مانے، جو باطل کو مانے، جو باطل کو مانے، کبھی بھی حق نے باطل کی بیعت نہیں کی، کبھی بھی۔ دیکھیں، توجہ چاہ رہا ہوں، مسلمان بہت باتیں کرتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن کبھی مسلمانوں نے ازواج رسول امہات المومنین ہم بڑا احترام کرتے ہیں۔ کون ہے وہ شیعہ جو امہات المومنین کی عزت نہ کرے؟ لیکن عدل سے کام لو، عدل سے کام لو، عدل سے کام لو کہ جن کو اولاد نہیں وہ تو ام المومنین، اور جن کے 12 بیٹے امام ہیں، جو ام الائمہ ہیں، اس خدیجہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جناب خدیجہ کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے نا۔ تمام بیویوں کی شادیاں پڑھتے ہیں اپنے محفلوں میں، لیکن کبھی جناب خدیجہ کی شادی کا ذکر نہیں کیا۔ بھائی کیوں جناب خدیجہ کا ذکر شادی کا کیوں نہیں کرتے بزرگوں؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ اگر جناب خدیجہ کی شادی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بارات کس گھر سے نکلی تھی۔ ہاں، صرف یہاں یہ تو بتانا پڑے گا نا کہ رسول کی بارات کہاں سے نکلی تھی، کس گھر سے نکلی تھی۔ صرف یہاں بارات پر کس نے نچھاور کی تھی، گیت کس نے گائے تھے، نکاح کس نے پڑھا تھا، ولیمہ کس نے کیا تھا، ارے حق مال کس نے ادا کیا تھا۔ کچھ تو بیان کرو جناب خدیجہ کا بھی فضائل، اس کا بھی تو بیان کر۔ میں نے کہا کیا کریں کیا کریں، یہ جتنی باتیں ہیں کوئی بڑی بڑی تاریخوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں یہ ہے کہ جناب خدیجہ کی بارات نکلی تھی ابو طالب کے گھر سے، جناب رسول کی بارات نکلی تھی جناب ابو طالب کے گھر سے، اور اشرفیہ نچھاور کی تھی جناب ابو طالب نے، اور نکاح پڑھا تھا جناب ابو طالب نے، حق مہر ادا کیا تھا جناب ابو طالب نے، ولیمہ کیا تھا جناب ابو طالب نے۔ اب نہ خدیجہ کا ذکر ہے نہ ابو طالب کا ذکر ہے، کیوں بھائی ان کا ذکر کیوں نہیں؟ جو اگر یہ دونوں نہ ہوتے، یہ دونوں نے، ان کا اسلام پر احسان ہے، ان کا دین پر احسان ہے، اور اللہ نے اسی لیے کہا تھا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں۔ دیکھیں تاریخیں بھی شاہد ہیں، تاریخیں بھی شاہد ہیں کہ جب رسول کی ولادت کا وقت قریب آیا، اب جو ان مسلمان نے لکھا جب جناب رسول کی ولادت کا وقت قریب آیا تو یہ تاریخ مسلمان کے الفاظ ہیں کہ جناب خدیجہ نے کہا، جناب آمنہ نے کہا جناب ابو طالب کو کہ ابھی بچہ ہونے والا ہے، یہ کہاں ہوگا؟
تو تاریخ نے یہ لکھا تبری نے کہ میری جھونپڑی حاضر ہے. جناب ابو طالب نے کہا میری جھونپڑی حاضر ہے. پتا چلا کہ جناب تم نے یہ جھونپڑی کا لکھا، معاف کرنا یہ تمہارا عقیدہ ہے، لیکن اتنا تو زبان پر آیا کہ رسول آیا تھا ابو طالب کے گھر میں. اتنا تو مانا کہ رسول آیا تھا ابو طالب کے گھر میں. وہی الٹا معاملہ جو رات میں نے کہا تھا کہ جو اللہ کی طرف سے گواہ قرآن وہ آئے رسول کے گھر میں، جو رسول کی طرف سے گواہ وہ اللہ کے گھر میں. اب یہاں اللہ کا حبیب اور محبوب آیا رسول کے گھر میں، آیا ابو طالب کے گھر میں، تو اللہ کو کہنا پڑا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں اللہ احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں. رسول ابو طالب اگر میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا ہے تو تیرا بیٹا میرے گھر میں آئے گا. اگر ابو طالب میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا ہے تو آپ کا بیٹا میرے گھر میں آئے گا. اگر میرے حبیب کا نام آپ نے محمد رکھا ہے تو تیرے بیٹے کا نام علی. اور ابو طالب اگر آپ نے میرے حبیب کا نکاح آج زمین میں پڑھا ہے تو میں تیرے بیٹے کا نکاح آج میں پڑھوں گا. نعرہ حیدری. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مجلس میں نے آیت پڑھی تھی سورۃ کہف کی، جس کے آخری الفاظ تھے وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں اللہ گمراہ کو مددگار نہیں بناتا. میں اللہ وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں اللہ گمراہ کو مددگار نہیں بناتا. کیا اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ یا اللہ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کا نہ بدعت ہے، رسول غیر اللہ ہے، علی سے مدد مانگنا بدعت ہے، یہ غیر اللہ ہے. آئیے قرآن کی طرف چلتا ہوں. یا اللہ یہ جو آپ کہتے کہ میں اللہ گمراہ کو مددگار نہیں مانتا، تو یا اللہ یہ آپ کی کیسے مدد کی جائے؟ ارشاد ہوا سورۃ صف میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اتنی کلیئر آیت ہے، میں تو تبصرہ کیوں کروں بزرگوں؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والے اللہ کے مددگار بن جاؤ. ارے افسوس کی بات ہے اگر اللہ مومنین سے مدد مانگے تو جائز ہے، اور ہم علی امیر المومنین سے مدد مانگے. اللہ مومنین سے مدد مانگے تو جائز، اور ہم علی امیر المومنین سے مدد مانگے تو ناجائز مدد. اب اللہ بتا رہا کیسے مدد کرو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. کما قال، یہ کما یہ ہے تشریح، کما اس طرح کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جس طرح عیسیٰ نے کہا تھا حواری کو کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے اللہ کے لیے، ہے کوئی. بڑا جملہ تھا نوجوانوں. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جس طرح عیسیٰ نے کہا تھا حواری کو ہے کوئی جو میری مدد کرے اللہ کے لیے. عیسیٰ تو نبی ہے، تو صاحب شریعت ہے، تو اللہ کا کلمہ ہے، تو صاحب کتاب ہے، اللہ سے مدد مانگ. اللہ سے مدد مانگ، اللہ سے. یہ عوام سے کیوں مدد مانگ رہا ہے؟
یہاں جناب عیسیٰ پر فتوا دو نا. قبلہ پورا قرآن، اگر قرآن پر ہی مسلمان بات کرنا چاہتے ہیں تو میں قرآن پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. سب قرآن پر یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. جناب عیسیٰ نے کہا تھا حواری کو ہے کوئی جو میری مدد کرے اللہ کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو حواری نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ہیں اللہ کے مددگار. آمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، ایک گروہ نے جناب عیسیٰ کی مدد کی اور وہ بن گیا مومن، اور ایک گروہ نے مدد نہ کی وہ بن گئے کافر. پھر دیکھیں کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. جناب عیسیٰ نے کہا ہے کوئی تم میں جو میری مدد کرے اللہ کے لیے؟ تو حواری نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ہیں اللہ کے مددگار، تیرے نہیں، ہم ہیں اللہ کے مددگار. پھر ایک گروہ نے جناب عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے، اس نے مدد کی، وہ گروہ بن گیا مومن، اور ایک گروہ عیسیٰ کو چھوڑ گیا وہ بن گیا کافر. اتنا تو پتا چلا کہ نبی کی مدد کرنا یہ نبی کی نہیں، یہ خدا کی مدد ہوتی ہے. یہ جملہ سمجھ میں آ جاتا، یعنی جس نے عیسیٰ کی مدد کی اس نے کی خدا کی مدد، جس نے عیسیٰ کی مدد کی اس نے کی خدا کی مدد، جس نے عیسیٰ کی مدد کی. ابھی تک آپ کی روح وہاں نہیں پہنچی جہاں میری روح پہنچی ہے. ارے جس نے عیسیٰ کی مدد کی اس نے کی خدا کی مدد. پتا چلا جو نبی کی مدد کرے وہ کرتا ہے خدا کی مدد، اور جو نبی کو چھوڑ جائے وہ نبی کو نہیں چھوڑتا، وہ خدا کو چھوڑ جاتا ہے. اور اللہ فرمانے کہ میں اللہ گمراہ کو مددگار نہیں بناتا. تو ساری زندگی ابو طالب نے رسول کی مدد کی. پتا چلا ابو طالب مددگار ہے اللہ کا، ابو طالب مددگار ہے اللہ کا. اب جس نے میرے رسول کی مدد کی اس نے کی اللہ کی، اور جس نے میرے رسول کو چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا. اب مسلمان بتائے کہ کس نے مدد کی کہ اور بھاگا. نعرہ حیدری. دیکھیں بڑا جملہ کہنے والا ہوں، بڑا جملہ کہنے لگا ہوں میں. کیا جناب رسول کی جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتا ہے وہ آپ کی نہیں خدا کی بیعت کرتا ہے. نوجوانوں بالکل آپ بزرگ تو بزرگ ہیں، نوجوانوں کے لیے میرا جملہ ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتا ہے وہ اللہ کی بیعت کرتا ہے، اور ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. پہلے تو میں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، جو رسول آپ کی بیعت کرتا ہے وہ کرتا ہے اللہ کی بیعت. اب اس کو پھر الٹا کریں، جو رسول کی بیعت کرے وہ کرتا ہے اللہ کی بیعت، اور جو رسول سے بیعت لے وہ لیتا ہے اللہ سے بیعت. یعنی جو رسول کی بیعت کرے وہ کرتا ہے
اللہ کی بیعت، اور جو رسول سے بیعت لے، جو رسول سے بیعت لے وہ لیتا ہے اللہ سے بیعت۔ کتنا کلیئر جملہ میں نے کہہ دیا ہے، سمجھ میں آئی نا جو بات؟ یعنی جو بھی رسول سے بیعت لے وہ رسول سے نہیں اللہ سے بیعت لیتا ہے۔ اب ہے کوئی جو اللہ سے بیعت لے؟ اب ہے کوئی جو اللہ سے بیعت لے؟ میں نے جملہ کہا جان بوجھ کر آپ کو میں نے سسپینس میں رکھا ہے تاکہ وہاں پہنچے جہاں میری روح کھڑی ہے۔ اب دیکھیں رسول کی بیعت ہے اللہ کی بیعت، اور جو رسول سے بیعت لے وہ لیتا ہے اللہ سے بیعت۔ اب جناب رسول کی بیعت تو تمام مسلمان بھائی نے لکھا کہ عورتوں میں سے سب سے پہلے جس نے رسول کی بیعت کی وہ ہے جناب خدیجہ۔ اب زبان سے بات کرو نوجوانوں جس سامنے، اب یہ جناب خدیجہ نے کبھی اس کا بھی ذکر کروں کہ جناب خدیجہ نے رسول کی بیعت کیسے کی تھی؟ مسلمانوں سر پر قرآن رکھ پھر مجھے بتانا کسی محافل میں جب ذکر کرو تو یہ ذکر کرو۔ ابھی آنے والا ہے مہینہ رسول کا ربیع الاول، اس میں ذکر کرنا، لیکن 30 دنوں میں رسول پر بات نہیں ہوتی، فلاں پر بات، ارے رسول پر بات کرو جس کا مہینہ ہے۔ ارے غیرے کا ذکر کیا؟ ارے غیرے رسول کی بات کرو، قرآن سے بات کرو، رسول کی بات کرو۔ رسول کی سب سے پہلے جس نے رسول کی بیعت کی وہ ہے جناب خدیجہ الکبریٰ۔ کس طرح بیعت کی؟ اب یہ مسلمانوں کے تاریخوں میں ہے۔ جناب رسول اللہ یا خدیجہ ضعی یدک فوق ید علی، اے خدیجہ تو اپنا ہاتھ رکھ علی کے ہاتھ کے اوپر۔ اب سارے بات کرو گے پھر میں آگے چلوں۔ بیعت ہو رہی ہے رسول کی، ہاتھ ہے علی کا۔ بیعت ہو رہی ہے کس کی؟ رسول کی، ہاتھ ہے علی کا۔ پتا چلا علی کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے، رسول کا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے، اور پھر بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے یہ الفاظ ہیں فوائد مرکہ کی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی، اور صحابی بھی ایسا ویسا نہیں، رسول کے فادر اللہ، رسول کے سسر، وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں باہر نکلا، رسول کے دروازے پر آیا، دیکھا رسول کھجور بانٹ رہے، مٹھی بھر کر مجھے دی، مٹھی بھر کے مجھے دی۔ کہا دور جا کر جو میں نے گنا تو 18 کھجور۔ کتنی کھجوریں؟ 18 کھجور۔ پھرتا میں علی کے دروازے پر آیا، دیکھا علی بھی کھجوریں بانٹ رہے، تو کہا علی نے بھی مجھے مٹھی بھر کے دی۔ کہا میں جو جا کر گنی تو 18، میں نے جو گاگل 18، تو کہا میں نے علی کو بتایا نہیں۔ میں نے کہا مولا آپ نے 18 کیوں دی؟ کہا اگر رسول تمہیں زیادہ دیتا تو میں بھی دیتا، اگر رسول آپ نعرہ حیدری، اگر رسول آپ کو زیادہ دیتا تو میں بھی دیتا۔ اب کام میں رسول کے پاس، اور رسول کو آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی مجھے 18 کھجوریں دی، علی نے بھی 18، آپ نے بھی 18، علی نے بھی 18۔ تو رسول بھائی یا فلاں کفی و کف علی فلا دل سوا، اے فلاں میرا ہاتھ اور عدل علی کا ہاتھ عدل میں دونوں برابر، یا فلاں کفی و کف علی فلا دل سوا، اے فلاں علی کا ہاتھ اور میرا دونوں دل میں برابر ہیں۔ اب جناب خدیجہ کی ہو رہی ہے، جناب خدیجہ بیعت کر رہی ہے کس کی؟ رسول کی۔ میں نے کہا اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جائے، دنیا تک رہتی دنیا تک کوئی ماں کا لال بیعت کا سوال نہیں تھا۔ دیکھیں الفاظ کیا ہیں، یا خدیجہ ضعی یدک فوق ید علی، اے خدیجہ تو اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ کے اوپر رکھ، فبائلہ علی مثل ما بایع علی بن ابی طالب، اور تو علی کی بیعت کر
اس طرح جس طرح علی نے میری کی ہے. نہیں بالکل، کیونکہ یہ عام بات ہے. آستہ سنو، نعرہ بعد میں لگانا، آستہ سنو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یا خدیجۃ زیدتک فوق ید علی فبائلہ علی مثل ما بایا لہ علی ابن ابی طالب علی انہ لا جہاد علیک. اے خدیجہ، تو اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ کے اوپر رکھ اور علی کی اس طرح بیٹھ کر بیعت ہو رہی ہے رسول کی، اور علی کی بیعت اس طرح کر جس طرح علی نے میری کی ہے. اللہ انہ لا جہاد علیک. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میدان جنگ میں علی کے مقابلے میں نہ آنا. خدیجہ علی کے مقابلے میں نہ آنا، اب خود بیعت ٹوٹ جائے گی. میں نے بڑا جملہ کر دیا، اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی جملہ ہے ہی نہیں. نعرہ حیدری. تو اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ کے اوپر رکھ اور علی کی بات اس طرح کر جس علی نے میری کی ہے. لیکن میدان کی جنگ میں نا وقال یا خدیجۃ ھذا علی المولا کے ومولا المؤمنین وامامہم بعدی. اور خدیجہ یاد رکھنا کہ یہ علی آپ کا مولا ہے، تمام مومنین کا مولا ہے، اور میرے بعد کائنات کا امام ہے. میرے بعد کائنات کا امام ہے. قالت قد بایعت ولا ما قلت. تو جناب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے ایسے ہی بیعت کی جس طرح آپ نے کہا. اگر خدیجہ علی کے مقابلے میں آئے تو ہر بات ختم ہو جاتی ہے. اب آپ جا کر سوچنا کہ عبدالحکیم نے کیا کہا، کون بچا اور کون. نعرہ حیدری. اگر بات سمجھ میں نوجوانوں، یہ ہے میرے، یہی تو حسین کے الفاظ ہیں، یہی تو میرے حسین کے الفاظ ہیں تاریخ طبری میں. جب نکل رہا تھا مدینے سے نکل رہا تھا تو کہا کیوں نکل رہے ہو؟ اعتراض ہوا. اب میں انی لم اخرج اشرن بلا بطرن بلا مفسدن بلا ظالمن. میں سیدھے نہیں نکل رہا ہوں کہ میں فساد کروں، میں ظلم کروں، نہیں. انما خرجت اطلب الاصلاح فی مسجدی. میں اسی لیے نکلا ہوں کہ نانے رسول کی امت کی اصلاح کروں. واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. اور میرا یہ ارادہ ہے کہ میں ان کو برائی سے منع کروں اور نیکیوں کا حکم دوں. بسیرت جدی محمد اور سیرت ابی علی بن ابی طالب. اور یہ میرا نیا کام نہیں، میں چل رہا ہوں نانے رسول کی سیرت پر اور باپ علی کی سیرت پر. نہ انہوں نے کسی کی بیعت کی، نہ میں کروں گا. نعرہ حیدری. یہ میرا نیا کام نہیں ہے. کیوں؟ اگر رسول بیعت کرتا تو پھر کیوں کہتا ہوں حسین بیعت کیسے؟ میں بسیرت جدی محمد بسیرت ابی علی بن ابی طالب. یہ میرا نیا کام نہیں. میں چل رہا ہوں نانے رسول کی سیرت پر، باب علی کی سیرت پر. نہ انہوں نے کسی کی بیعت کی، نہ میں کروں گا. کیوں؟ اگر حسین بیعت کرتا، زبان سے بات کروں تو پھر قرآن کی طرف چلوں. اگر حسین رسول کی بیعت کرتا تو یہ حسین کے الفاظ، رسول کے الفاظ ہے، حسین منی وانا من الحسین. میں ہوں حسین کی منیت، حسین میری منیت. رسول حسین منی وانا من الحسین.
حسین میری منیت، میں حسین کی منیت، میں حسین سے، حسین مجھ سے. بات کروں تو میں قرآن کی تفسیر میں دوستو. پہلی بات تو منیت میں کون آتا ہے؟ یہ بھی قرآن کی کتاب سے. آئیے یہ الفاظ سورۃ طور کی. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. وہ مومن جن کی اولاد پیروی کرتی ہے ان کے ایمان میں، ہم ان کو منیت بنا دیتے ہیں. ایسے اولاد کو بڑا جملہ تھا، شاید میں نہیں سمجھا تھا. اگر ایسا جملہ کھا گئے تو میری ساری محنت رائے گا نہیں. میرے بھائی آپ کے چہرے پر میری مسلسل نظر ہے، سمجھنا چاہ رہا ہوں. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. وہ مومن جن کی اولاد پیروی کرتی ہے ان کے ایمان میں، ہم ایسی اولاد کو ان کی منیت کرا دیتے ہیں. پتا چلا منیت میں اولاد آتی ہے، اصحاب نہیں. زبان سے بات کر رہا ہوں، جوان تم سے بات کر رہا ہوں. بھائی آپ کے چہرے پر بھی نظر ہے. منیت میں اولاد آتی ہے، منیت میں اولاد. اور اولاد بھی کون؟ جو عقیدہ بابا کا وہی بیٹے گا، جو عقیدہ نانا کا وہی بیٹے گا، جو ایمان نانا کا وہی بیٹے گا. پتا چلا اس نے بتایا کہ جو میرا عقیدہ ہے وہی حسین کا عقیدہ، جو علی کا عقیدہ ہے وہی حسین کا عقیدہ ہے. یہاں سے پتا چلا کہ اگر رسول اور علی کسی کی بیعت کرتے تو حسین بھی کرتا. حسین ہے منیت، حسین آ رہا ہے لڑی. آگے بات سمجھ یہاں تک، آگے جہاں تک بات سمجھ میں. حسین بیعت نہیں کر سکتا. کیوں؟ حسین رسول کی منیت. توجہ چاہ رہا ہے، اس کو یاد رکھنا تاکہ آج گفتگو میں اسی بیان کے ختم کروں گا. دیکھیں میں نے کیا کیا. دیکھو علی کون ہے؟ علی ہے رسول کی نبوت کا گواہ. سارے بات کو میں قرآن کر دوں گا. میں اسی لیے جلدی کر رہا ہوں کیونکہ سر مجھے ایک رات ملے گی کل رات. میں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو زیادہ میں زیادہ مواد دے کے جاؤں. میں نے کیا کیا؟ علی رسول کی نبوت کا گواہ. اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ہمیں بھی حکم ہے کہ مولوی صاحبان کو پڑھتے ہیں نمازوں میں، عیدین کی نمازوں میں سورۃ شمس کی تلاوت کرتے ہیں، جمعے کی نماز میں سورۃ جمعہ، سورۃ المنافقون کی تلاوت. کیوں؟ کبھی آپ نے مولوی حضرات سے پوچھا یہ سارا قرآن ہے، آخرکار میں دو سورتوں کا مقصد کیا ہے کہ عیدین میں سورۃ سبع بھی پڑھیں اور سورۃ شمس بھی پڑھیں. آئیے چلتا ہوں، گھبرا نہیں جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. 18 اللہ نے قسمیں کھائی. نوجوانوں بات کر دو تو کہتا ہوں، کبھی آپ نے سوچا اسی صورت پر، کبھی آپ نے سوچا اسی صورت پر ابتدا میں رسول اور علی کا ذکر، سورت شمس کی ابتدا میں علی کا، رسول کا، بطول کا ذکر. سورت کی ابتدا میں رسول کا ذکر، علی کا ذکر، بطول کا ذکر. اور پھر فرمایا وَنَفْسٌ وَمَا سَوَاهَا. مجھے قسم ہے ایک نفس کی
جس کو میں نے سنوارا. ایمان سے بتاؤ, اللہ نے نفس کی قسم کھائی ہے. نفس کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کو گناہ پر ابھارنا. زبان سے بات کرو جوانو. ہاں, نفس کام برے کی طرف ترغیب دیتا ہے, اور اللہ گناہگار کی قسم نہیں کھاتا. اندازہ نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. اللہ نے قسم ہے نفس کی, اور جس نے اس کو سنوارا, اور میں نے اس پر برائی کی نیکی کا الہام کیا. اسی نفس پر الہام کیا نیکی کا برائی کا. قد أفلح من زكاها, وہ کامیاب ہو گیا. کیوں تو اس نے ہر گناہ سے اپنے نفس کو پاک رکھا. ہے کوئی ایسا نفس, ہے کوئی ایسا نفس کائنات میں دکھاؤ, ایسا نفس قرآن میں دکھاؤ, ایسا نفس جو اللہ کے قسم کھانے کے لائق ہو. اور ایسا نفس جس کے پاس کبھی گناہ نہیں آیا, جو ہمیشہ پاک رکھا, جس کو اللہ نے ہمیشہ پاک رکھا. تو ایک نفس مجھے قرآن میں ملا, ومن الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ. وہ شب ہجرت مجھے علی کا نفس یاد ہے. پتا چلا یہ ہے علی کا نفس جس کی اللہ قسم کھاتا ہے. ارے ایمان سے بتا رہے ہو جوانوں بزرگوں, جس کے نفس کی اللہ قسم کھائے وہ خود علی کیا ہوگا. نعرہ حیدری. وَنَفْسَ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا. یہاں آ کر اللہ نے انداز کلام کو بدلا. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا. قوم سمود میں ایک بدبخت شخص تھا. ایک قوم سمود میں کہاں رسول, کہاں علی, کہاں قوم سمود. اس کا آپس میں ربط کیا ہے؟ گھبرا تو نہیں گے. اذن باس اشکاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا. ان کے رسول نے ان کو کہا کہ اونٹنی کا, اللہ کی اونٹنی کا, اونٹنی کا نہیں, اللہ کی اونٹنی کا, اللہ کی اونٹنی کا خیال رکھنا, اس کے پانی کا خیال رکھنا. اللہ کی اونٹنی. یہ کائنات میں جتنی اونٹنیاں ہیں سب کا خالق اللہ ہے. ایک ہی کو کیوں ہے کہ یہ میری اونٹنی, یہ اللہ ایک اونٹنی کو کیوں رہا کہ یہ میری اونٹنی, یہ میری اونٹنی. فَكَذَّبُوا فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَاهَا. پھر کیا ہوا کہ اس کو قوم نے جھٹلایا, اور ایک بدبخت نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی, ٹانگیں کاٹ ڈالی. اللہ نے فرمایا کہ میں نے قوم پر عذاب کیا. کونچیں ایک شخص نے کاٹی تھی, 70,000 آدمی مر گئے عذاب الہی میں. نہیں, ایک ہی نہیں. آئیے چاہتا ہوں قرآن کی طرف, خبریں نہیں مل رہی لیکن آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کہتا ہوں قرآن کی. یہ الفاظ ہیں جناب صالح کے. سورت کا نام ہے اعراف. ارشاد خداوندی ہے, جناب صالح فرماتے قد جاءت بینۃ من ربکم. دیکھو جناب صالح سے قوم نے گواہ مانگا کہ اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو گواہ دے. دیکھیں میرا رب تو دیکھیں کہاں چل رہا ہے, علی ہے رسول کا گواہ. قد جاءتکم بینۃ من ربکم. جناب صالح نے, اور کہاں سے آئے بھی آپ کا گواہ پہاڑ سے, آئے بھی گواہ اس پہاڑ سے.
اور نوجوانوں میرے دوستوں، آئے بھی کہاں سے؟ پہاڑ سے۔ جناب صالح نے اشارہ کیا، پہاڑ سے اونٹنی آئی بغیر ماں باپ کے، اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کی بچی بھی تھی، گوری بھی تھی، گوری بھی تھی۔ آوازیں قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی طرف سے میری نبوت کا گواہ۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، اور یہ ہے، اور یہ ہے اللہ کی نشانی جو تمہارے لیے آیت ہے۔ نوجوانوں بڑی مشکل مسئلے میں پڑ گئے، یہ ہے، یہ خداعتکم بینۃ من ربکم، یہ اونٹنی، یہ ہے میری نبوت کا گواہ۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی لیکن تمہارے لیے آیت ہے۔ اتنا بڑا جملہ تھا، آپ کو شاید بھول تو نہیں گیا ہوگا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ گواہ ہمیشہ آیت ہوتا ہے، گواہ ہمیشہ آیت ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آج پڑھی سورۃ المؤمنون کی، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے مریم کو، ہم نے عیسیٰ کو آیت قرار دیا۔ عیسیٰ ہے ہمارے 12ویں کا گواہ، عیسیٰ ہے آیت اللہ، مریم ہے آیت اللہ۔ ابھی علی آیت اللہ نہیں، علی ہے آیت کبریٰ، علی ہے آیت کبریٰ، علی ہے آیت کبریٰ۔ دیکھیں دیکھیں دیکھیں، پورے جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں تمام کتابوں میں یہ روایت رکھی کہ ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان جناب رسول علی سے پوچھا، یا علی اولین میں بدبخت کون تھا؟ یا علی اولین میں بدبخت کون تھا؟ آپ نے فرمایا جس نے جناب صالح کی اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی، قدار بن صالح، قدار بن صالح کا آخری میں کون ہوگا؟ آخری میں بدبخت کون ہوگا؟ آپ ان کو آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ رسول سے علی سے گلے لگایا اور ریش مبارک ہاتھ رکھ کر کے وہ بدبخت ہوگا جو اسی داڑھی کو خون سے رنگین کرے گا، یعنی تیرا قاتل، تیرا قاتل، تیرا قاتل، تیرا قاتل۔ اب پتا چلا کہ آیتوں میں کتنی مطابقت ہے، آیتوں میں کتنی مطابقت ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یہ ہے میرے گواہ تمہارے رب کی طرف سے۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، اور یہ ہے اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے آیت ہے، تمہارے فذروھا تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوھا بسوء فیاخذکم عذاب الیم، اس کو چھوڑ دو، جہاں جی چاہے اس کا کھائے پیے، اور اس کو اگر کسی نے بری نیت سے بھی چھوا، زبان سے بات کرنا نوجوانوں، میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر کسی نے اس کو بری نیت سے بھی چھوا تو اس کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ کتنی مطابق ہے؟ اونٹنی کون تھی؟ اللہ کی۔ کیوں کہ صالح کے نبوت کی گواہ۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، رات جا کر سوچنا، رات جا کر سوچنا کہ تمام اونٹنیوں کا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ نے اس کو کہا کہ ناقۃ اللہ، لیکن یہ میری اونٹنی، یہ میری اونٹنی، یہ میری اونٹنی۔ ارے افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے جو اعتراض کرتے علی کے فضائل پر، افسوس ہے مجھے مسلمانوں پر۔ ارے جو جناب صالح کی گواہ وہ تو ہے ناقۃ اللہ، تو جو محمد کے نبوت کا گواہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہاں، وہ ہوگا نفس اللہ، وہ ہوگا عین اللہ، وہ ہوگا ید اللہ، ارے وہ ہوگا لسان اللہ۔ اونٹنی سمجھ میں تمہیں نہیں آئی،
جب تمہیں جناب صالح کے نبوت کا گواہ سمجھ میں نہیں آیا. کتنی مطابقت ہے، کتنی مطابقت ہے، کتنی مطابقت ہے. صالح کے نبوت کے گواہ میں اور محمد کے نبوت کے گواہ میں. وہ بھی ظاہر ہوئی تھی پتھر سے، وہ بھی ظاہر ہوئی تھی پتھر سے، پہاڑ سے. علی بھی ظاہر ہوا تھا پتھر کے گھر سے. اور میرے دوستوں ولا تمسوها بسوء، جو اس کو بری نیت سے ہاتھ لگائے اس کے لیے عذاب علیم. بری نیت سے. ارے جو صالح کے نبوت کے گواہ، صالح کے نبوت کے گواہ کو بری نیت سے چھوئے وہ تو ظالم بھی ہے، تباہ بھی ہو جاتا ہے. اب جو علی سے لگا، اب جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ارے یہی تو سبب کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا تھا، مولا مولا ایک شخص نے اونٹنی کو قتل کیا، ایک شخص نے ٹانگیں کاٹی تھی. یہ 70,000 آدمی کیوں مر گئے؟ 70,000 آدمی پر کیوں عذاب آیا؟ اللہ تو عادل ہے نا، اللہ تو عادل ہے نا. میرے مولا نے کیا فرمایا؟ میرے مولا نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ مولا مولا ایک شخص نے ٹانگیں ڈالی تھی، 70,000 آدمی پر 70,000 آدمی پر عذاب کیوں آیا؟ میرے مولا نے ہنس کر جواب دیا کہ اگر یہ پہنچ نہیں سکتے تھے تو کم از کم کافر پر لعنت تو کرتے. 70,000 آدمیوں نے 70,000 آدمیوں نے اونٹنی کے قاتل پر لعنت لگی تو سارے عذاب الہی میں مبتلا گئے. اب جو علی کے قاتل پر لعنت نہ کرے، حسین کے قاتل پر لعنت نہ کرے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ نعرہ حیدری. آگے بات سمجھے دوستو؟ ہاں، جو جناب صالح کی وہ ناقۃ اللہ، کیونکہ صالح کی نبوت کا گواہ وہ ہے محمد کی نبوت کا گواہ. یہ ہے اب جو علی سے لڑے، جو علی کی اولاد سے لڑے، جو علی کی کربلا میں بہت سی شہادت، کربلا میں بہت سی شہادت ہیں، لیکن دو شہادت، ہر شہادت اپنی بے نظیر ہے، لیکن دو شہادتیں ایسی ہیں. ایک شہادت جس کے لیے حسین نے کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، اور دوسری شہادت بیٹے کی ہے. ایک بھائی عباس کی شہادت، دوسری جناب اکبر کی شہادت. میرے دوستو کہا اکبر بیٹا آپ کی شہادت کے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آتا. ہاں میرے دوستو، ہاں صبر کرنا یہ امامت ہے، رونا یہ فطرت ہے. ہاں میرے دوستو شیخ مہدی کے لیے ہے نا، شیخ مہدی کہتا ہے کہ ہر شب جمعہ میں جا کر مجلس پڑھتا تھا حسین کی قبر پر. کہا ایک شب جمعہ میں نے اکبر کی شہادت پڑھی. کہا جب میں اسی جملے پر آیا تو حسین نے برچھی میں ہاتھ ڈال کر برچھی کو باہر نکالا. کہا بس یہ میرے جملے کہنے تھے یا حسین کی قبر ہلنے لگی. کہا حسام دوڑتا ہوا آیا، شیخ صاحب بن کر حسین کی قبر ہل رہی ہے. کہا جیسے ہی میں باہر آیا دیکھا کہ حسین کی قبر پوری ہونے بھری ہوئی ہے.
ہاں مجھے بے ہوشی طاری ہو گئی، مجھے بے ہوشی طاری ہو گئی. میں نے بے ہوشی کی عالم میں دیکھا کہ حسین کبھی باہر جا رہا ہے، کبھی اندر آ رہا ہے، کبھی باہر جا رہا ہے، کبھی اندر آ رہا ہے. اب 4 مرتبہ حسین گئے پھر آئے. جب 5ویں مرتبہ آیا تو میں نے دیکھا کہ حسین کے جسم پر 2 پٹیاں بندھی ہوئی تھی. میں نے کہا مولا میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کہا شیخ تمہیں پتا نہیں کہ آج شب جمعہ ہے اور ہر شب جمعہ میرا نانا مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے، میری ماں زہرا مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہے، میرا بابا علی مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے، ہاں میرا بھائی حسن سے ملنے کے لیے آتا ہے. 4 مرتبہ جو میں باہر گیا میری ملاقات نانا سے ہوئی، بابا سے ہوئی، بھائی سے، اماں سے ہوئی. جب میں 5ویں مرتبہ باہر نکلا تو میں نے اپنی بہن زینب کو بے ہوش پایا. میں نے کہا بہن اٹھو، بہن اٹھو. تو رو کر کہا تو اکبر کی شہادت کیوں بڑھی؟ ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایسی شہادت ہے جناب اکبر کی، ایسی شہادت ہے. تو جناب شیخ مہدی نے کہا مولا یہ آپ کے سینے پر 2 پٹیاں باندھی ہوئی ہیں. کہا شیخ کربلا میں مجھے بڑے زخم لگے تھے اور سارے زخم ختم ہو گئے. کہا مولا کیسے؟ کہا جب مجلس ہوتی ہے مومن روتے ہیں تو میری ماں رومال لے کر جاتی ہے اور رومال میں ان کے آنسو لے کر آتی ہے، اس سے میرے جسم کو لگاتی ہے. میرے تمام زخم ختم ہو گئے ہیں لیکن 2 زخم ابھی تک باقی ہے جو قیامت تک باقی رہیں گے. ہاں شیخ جو میرے دائیں طرف پٹی بندھی ہے یہ زخم جو ہے یہ اکبر کی شہادت کا ہے، اور جو بائیں طرف زخم ہے یہ زینب کی چادر کا زخم ہے. یہ قیامت ہے، یہ قیامت ہے، یہ قیامت تک رہیں گی. میرے دوستو حمید مسلم بھی کہتا ہے کہ کربلا کا ہر شہید جب نکلا خیمے سے تو نکلا، لیکن جب اکبر نکل رہا تھا تو کہا 70 مرتبہ میں نے دیکھا کہ اکبر خیمے میں گیا پھر آیا. جب باہر آتا تھا تو کوئی بھی کہتی بیٹا 1 مرتبہ، لیکن ایک مرتبہ پھر آپ کی زیارت کرے، 1 مرتبہ پھر آپ کی زیارت کرے، بیٹا 1 مرتبہ پھر آپ کی زیارت کرے، پھر آپ کی زیارت کرے. اور کہا دوستو جناب اکبر جب چلے تو جب تک اکبر جا رہے تھے حسین کی نظر اکبر پر تھی. اور علامہ مجید سے رحمۃ اللہ نے لکھا کہ کربلا کا ہر شریک گھوڑے سے گرا. کسی نے کہا بابا مدد کر، کسی نے کہا ماما مدد کر، کسی نے کہا چچا مدد کر، لیکن جب اکبر گھوڑے سے گرے آواز بابا میری لاش بننا. بابا جوان خدا کرے کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کرنا ہے. ہاں میرے دوستوں حسین اٹھا اکبر کی لاش پر آیا اور جناب اکبر نے کہا بابا 3 مرتبہ 3 مرتبہ سے نے کہا یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی. بابا علی مدد کر، جوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں. بابا علی مدد کر، جوان بیٹے کی لاش پر جا رہا ہوں. جیسے ہی حسین آیا اکبر کی لاش پر، جیسے ہی حسین آیا اکبر کی لاش پر، جناب علیہ السلام کے بابا اکبر کا سلام. اور بابا آپ نے میرے دادا کو پکارا، میرا دادا پہنچ گئے. ہاں بابا آپ نے میرے دادا علی کو پکارا، میرا دادا کب کا پہنچ گیا. ہاں بیٹا کیسے؟ کہا جب آپ نے کہا یا علی درکنی میرا دادا آیا، دونوں ہاتھوں میں جام تھے، ایک کوثر کا جام مجھے ملایا، ایک کوثر کا جام ابھی تک میرے دادا کے ہاتھ میں. میں نے کہا دادا یہ دوسرا جام کس کے لیے؟ تو مجھے گلے لگا کر کہا بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا، بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا، بیٹا میرا حسین بڑا پیاسا ہے. آواز ہے اکبر کوئی وصیت ہے؟ ہاں بابا مجھے خیمے میں لے چل تاکہ میں اماں لیلا کو بتاؤ کہ میں نے آپ کے دودھ کی لاج رکھ لی. ہاں دادا حسین نے کہا بیٹا دونوں ہاتھ میرے، دونوں ہاتھ دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالے. اکبر نے ایک ہاتھ حسین کے گلے میں ڈالا، ایک ہاتھ سینے پر رکھا. حسین نے کہا بیٹا دوسرا ہاتھ کہاں رکھا ہے؟ کہا بابا سینے میں ظالم رشید توڑ کے گیا ہے اور یہ کہتے گیا کہ آج میں تیرے بابا کا صبر دیکھوں گا. صبر کا نام آیا. حسین نے اکبر کو گرم زمین پہ لٹایا،
ایک ہاتھ رکھا اکبر کے سینے پر، ایک ہاتھ ڈالا برچی میں اور منہ کیا مدینے کی نانا 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 کہنے نانا، دادے ابراہیم کو ساتھ لے کر آنا، دادی حاجرہ کو ساتھ لے کر آنا۔ میں نے آنکھوں پر مٹی نہیں باندھی، میں نے اپنے اسماعیل کے پاؤں نہیں باندھے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، میرے دوستوں میرے بزرگوں، میرے دوستوں میرے بزرگوں، حسین نے خدا جانے کتنے بچی نکالی اور بنی اسد کے بچوں کے ساتھ اکبر کو خیمے میں لے کر آئے۔ جب خیمے میں لے کر آئے تو تمام بیویاں موجود تھی، لیلا نظر نہ آئے، اکبر کی ماں نظر نہ آئے۔ کہا بہن زینب اکبر کی ماں کہاں ہے؟ اکبر کی ماں کہاں ہے؟ قسم علی کی عزت کی جناب زینب فرماتے جب میں گئی لیلا کے خیمے میں تو خیموں کے دیوار سے ٹکر مار رہی تھی۔ میں نے کہا بھاوے چلو اکبر آ گیا ہے، اکبر آ گیا۔ کہا میں کیا کروں، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ارے جیسے جناب لیلا شملہ کہا حسین مولا آقا ذاتی زینب، میں نے منت مانی تھی آپ دونوں خیمے سے باہر نکل جائیں، مجھے منت پوری کرنے دو۔ حسین باہر چلا گیا۔ ہاں دوستو جناب زینب باہر گئی، 2 منٹ گزرے، حسین نے کہا بہن لیلا کہاں گئی؟ آئے حسین، آئی زینب، دیکھا کیا کر رہی ہے جناب لیلا، جو سینے سے خون بہ رہا تھا اس میں ہاتھ لگا کر کبھی بازو کو لگا رہی تھی، کبھی اپنے منہ کو لگا رہی ہے۔ حسین نے کہا لیلا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا مولا میں نے منت مانی تھی کہ جب میرا بیٹا شادی کرے گا میں بالوں کو مہندی لگاؤں گی، میں ہاتھوں کو مہندی لگاؤں گی۔ آج میرا بیٹا دلہا بن کر آیا اور میں مہندی لگا رہی ہوں۔ یا اللہ ہماری آج اس عبادت کو اپنی بارگاہ مقبول اور مستجاب فرما۔ یا اللہ جو مومن مومنات سادات غیر سادات بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن مومنات سادات غیر سادات دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو آج علم میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ میرے سامنے کئی بچے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں، سادات غیر سادات سب کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ یہ حسین کا ذکر، یا عالم کا تذکرہ قیامت جاری اور ساری رہے۔ یا اللہ تمام مسلمان بھائی کو توفیق عطا فرما، حسین کو آل رسول کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یا اللہ یہ مذہب کے نام پر جو کرائسس ہو رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یا اللہ ایام اعظام تمام مسلمان بھائی رسول کو اپنے بیٹے کا بسا دیں، زینب کو اپنے بھائی کا بسا دیں، ہاں اکبر کو اپنے بابا کا بسا دیں، سکینہ کو اپنے بابا کا بسا دیں۔ تمام زمانہ آپ کو بھی واسطہ ہے سکینہ کی تماشوں کا، آپ کو بھی واسطہ ہے اکبر کی برچی کا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن رہتے ہیں بستے ہیں ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے وہ نوجوان جو کسی طرح سے بھی دینی یا دنیوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب کو بڑی زندگی عطا فرما۔ وہ ہمارے مرحومین جو اس محرم میں خاص کر کے ہمارے بہت ہی عزیز حد العزیز قبلہ مظفر علی شاہ جو حال ہی میں انتقال کر گیا، یا اللہ اس کو جوہر رحمت پناہ گزین کر، اور بھی جو مومنات سادات غیر سادات اس محرم کے مہینے میں دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کو شہدائے کربلا کے جوہر رحمت پناہ گزین کر ہماری آج کی عبادت کو اپنی بارگاہ